سٹ صاحب بڑی ہوائیں اور بڑی افواہیں جیسے ہی 2025 شروع ہوا تو گرم تھیں کہ عمران خان صاحب اسی سال رہا ہو جائیں گے، نئے الیکشن کی تاریخ بھی آ جائے گی، کوئی مارچ اپریل فارمولا بھی ڈسکس ہو رہا تھا، اور مین وائل گورنمنٹ کے کسی بڑے کرپشن سکینڈل کی بھی باز گشت تھی کہ اس کے بعد ڈومینو ایفیکٹ شروع ہوگا اور معاملات کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف جائیں گے۔ کون کہہ رہا تھا یہ سارے صحافی کہہ رہے تھے، ہم تو نہیں کہہ رہے تھے۔ ہاں لیکن آپ نے تو رہائی کے حوالے سے ایک پریڈکشن کی تھی نا کہ کب جا کے وہ ابھی بھی عمران میری خان صاحب پریڈکشن جاری ہے، 2 مہینے پڑے ہیں ابھی وہ رہائی نہیں میں نے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ باہر آ جائیں گے۔ باہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ رہائی ہو جائے گی، ہاؤس اریسٹ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی درمیانہ رستہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال یو کیری آن، سوری۔ اچھا نہیں، میں نے نا تھوڑا سا وہ ٹپ لے لیا آپ سے بات کر کے، ورنہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ اس بارے میں بات کریں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ آج آپ بات کرنے پہ آمادہ ہیں۔ اچھا تو کیونکہ بات ایک بار پھر اسی طرف چل پڑی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات تو نہیں کرے، مذاکرات ختم ہو گئے، نشستن گفتن برخاستن کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ پتہ نہیں آئی کیوں تھی پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی میز پر اور اس کے بعد بھاگ کیوں گئی، یہ ابھی تک ہم نہیں جان سکے۔ احتجاج کی کال دی گئی ہے، یوم سیاہ سمجھ لیں، کیونکہ 8 فروری کو عام انتخاب کو 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے ایک بار پھر کہا ہے کہ اس روز یوم سیاہ کے لیے آپ سب کو نکلنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سارے کارکن نکلیں گے، کسان، مزدور، وکلاء اور ہر مکتبہ فکر سے منسلک افراد 8 فروری کو نکل کر ڈاکے کے خلاف احتجاج کریں جو آپ کے حق پہ ڈالا گیا، اور غلامی سے نجات کے لیے جدوجہد ضروری ہوتی ہے۔ ترسیلات زر میں کمی لا کر اوورسیز پاکستانیز اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ بلوچستان کی بھی انہوں نے بات کی، اور اس کے علاوہ بہت سے جو چیزیں وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، یہ ان کا میسج ہے۔ جبکہ دوسری طرف جنید اکبر صاحب جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی، لیکن سمجھ آتی ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور سے کوئی نیکسٹ لیول پہ جا کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لانگ مارچ اور پہلے والے لانگ مارچ میں یہ فرق ہوگا کہ پہلے ہماری قیادت اداروں کے ساتھ رابطے میں تھی، اس بار کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی، اور اگر وہ کہتے ہیں مجھے اریسٹ کیا گیا تو آپ مین شاہراہیں بلاک کر دیں، اور شہباز شریف یاد رکھیں کہ کل ہماری حکومت آئی تو آپ کے بچے بھی روئیں گے، اگر ہماری حکومت میں شہباز شریف کے بچے نہ روئے تو پی ٹی آئی کو چھوڑ دوں گا۔ یہ تو بہت سخت تھریٹس ہیں، اور مین وائل 2 بڑے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں فیبرری میں۔ کیا نتیجہ نکلے گا آپ کی بار؟ 3-4 پوائنٹس۔ پہلی بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب بھی تو بڑے زبردست گرجتے تھے جی، تو ان کی جو گرج تھی اور آج جنید صاحب کی گرج میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، اپنے کریڈینشلز بنانے کے لیے ان کی کنسٹیٹیونسی ہے، اگر آپ اپنے آپ کے لوگ کہہ دیں آپ تو شروع میں ہی لیٹ گئے ہیں تو پھر آگے جا کے کیا ہوگا، تو یہ سخت لائن لینی پڑتی ہے۔ گنڈا پور صاحب بھی لیتے تھے، میرا خیال ہے ابھی بھی جب موقع ملتا تو وہ ایک آدھ فائر کر دیتے ہیں، مگر اب وہ بات نہیں رہی نا، کیونکہ ان کو نیگوسیٹ کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اور ان کی تصویریں بھی ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ، تو مطلب ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈائلیوٹ ہو گئی ہے نا، تو اب اس لیے وہ زیادہ بول بھی نہیں رہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ اب نئے آئے ہیں، انہوں نے بھی تو ہارڈ لائن لینی ہے نا، یہ اگر ہارڈ لائن نہیں لیں گے تو ان کی پھر nobody is going to pay attention to him۔ تو وہ تو خیر مجھے I'm not surprised۔ میرا موقف یہ تھا کہ behind the scenes this is a better development for PTI because ان کے اوپر اس قسم کے الزام نہیں ہیں جس قسم کے الزام گنڈا پور صاحب کے تھے کہ وہ کمپرومائزڈ ہے، کہ وہ کمپرومائز پہلے دن سے یہ چیز چلتی تھی PTI کے اندر بھی کہ گنڈا پور صاحب کمپرومائزڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب بیرسٹر صاحب کے اوپر نہیں ہے، یہ ان کے اوپر نہیں ہے، تو یہ اچھا ایک قدم اٹھایا عمران خان نے کہ ایک ایسے شخص کو اپوائنٹ کیا ہے ہیڈ آف دا پارٹی ان دا کے پی، اینڈ آلسو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو میں نے یہ کہا تھا ہی ول پلے اے پازیٹیو رول، مگر وہ پازیٹیو رول ہیز ٹو بی بیہائنڈ دا سینس۔ پبلک میں اٹ ہیز ٹو بی ہارڈ لائن، اینی بڈی ہو ٹیکس اے سافٹ لائن ان پبلک اڑ جائے گا، وہ سب کو ہارڈ لائن لینی پڑتی ہے۔ تو یہ وہ تو عمران خان بھی ہارڈ لائن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کبھی سافٹ لائن تو لی نہیں، مگر جو یہ مذاکرات اور یہ وہ جو ہوتے ہیں یہ سافٹ لائن کے ذریعے ہوتے ہیں نا، ہارڈ لائن کے ذریعے تو نہیں ہوتے۔ جب بیرسٹر صاحب کو عمران خان نے کہا تھا جاؤ جا کے بات کرو، گورنمنٹ کے ساتھ ہی کر لو، اسٹیبلشمنٹ نہیں کرتی تو نہ سی، تو وہ سافٹ لائن ہی تھی نا، مگر پبلک میں تو خان صاحب گرج رہے تھے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، ہم تو صرف پاور بروکرز کے ساتھ بات کریں گے، پیچھے انہیں کہا تھا جا کے گل کر لو۔ تو اب میں سمجھتا ہوں دس از آئی ایم ناٹ سرپرائز، پہلی بات تو یہ کہ جنید صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جب ہم آئیں گے، ارے بھائی ابھی تو جب آپ آئیں گے پتہ نہیں کب آپ آئیں گے، اور پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی اس وقت، کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج کل جس قسم کے حالات ہیں، پی ٹی آئی کی پوزیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے نا،
بیکاز آپ دیکھ ہی رہے ہیں عائشہ کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے مل کے سنبھال لیا ہے معاملہ. اکانومی بھی سنبھال لی ہے, امریکہ کو بھی سنبھال لیا ہے, اور میرا خیال ہے امریکہ کو سنبھال لی. ہاں میں اچھا کچھ کر ہی لیا ہے. واو دیٹس اے گریٹ. ہاں اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جینٹری شینٹری گھوم رہے ہیں یہاں, اور اسی لیے ٹرمپ صاحب کی طرف سے ابھی تک ایک ٹویٹ نہیں آئی. بیچارے یار ایک ٹویٹ ہی کر دیتے, اور گرینل نے کی تھی نا, پھر ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی. تو اب ٹرمپ صاحب کو کیا تھا یار, چھوٹی سی ایک ٹویٹ کر دیتے, پی ٹی آئی دوست ہمارے خوش ہو جاتے. وہ بھی نہیں ہوئے, تو وہ بھی نہیں ہوئی. اور میں آپ کو بتا دوں اس میں ایم بی ایس کا بہت بڑا رول ہے. انہوں نے سیٹ کر لیا ہے. اب اتنا ہی کہوں گا, اس سے زیادہ نہیں. اور اگر کوئی آئی بھی بات نا فرام ٹرمپ, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. انہوں نے, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسٹچ اپ کر لیا ہے. ہاں انہوں نے تھوڑی سی پری ایمپٹیو کام کر لیا تھا, بھاگ دوڑ کر لی تھی. اور یہ نہیں کہ جی واشنگٹن کے اندر محسن نقوی صاحب آئے گئے ہیں یا ہمارے ایمبیسڈر صاحب آئے گئے, نہیں, انہوں نے سعودی عربیہ کا راستہ استعمال کر کے اور اپنے آپ کو اسٹچ اپ کر لیا. اچھا تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن کمزور ہے, وچ از واٹ آئی سیڈ ارلیئر. اب اس کمزور پوزیشن کو کیسے مضبوط کرنا ہے, کیسے اس کو چینج کرنا ہے, تو خان صاحب ہیز نو آپشن. بیکاز یہ جو ڈیمانڈ تھی ان کی کہ جی وہ کمیشنز بنائی جائیں, وہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ اور قسم کی کمیشن بنانا چاہتی ہے. ہاں تو آپ کے خیال میں وہ آفر ایکسیپٹ کر لینی چاہیے تھی عمران خان صاحب کو, اس کا فائدہ ہوتا پارلیمنٹری کمیشن. میرا خیال ہے وہ کر لیتے تو بہتر تھا. ہی شوڈ ہیو ہیڈ اینی کمیشن. کم از کم یہ معاملہ تو طے ہوتا نا کہ کمیشن بننی ہے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے اس کو بھی روکنے کی کوشش کرنی تھی. تو یہ اگر وہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ 2014 بھی کھولو تو 2018 بھی کھولو, تو ان کو چاہیے تھا کرو, کھولو. کم از کم ایک پوائنٹ آف ریفرنس تو بنتا. اور میں سمجھتا ہوں شاید گورنمنٹ بھی ادھر ہونے کی کوشش کرتی. بیکاز ڈونٹ فرگیٹ, جب 2018 کھولیں گے اور 2014 کھولیں گے تو خان صاحب تو اپنی جگہ پہ, تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو بیچ میں آ جائے گی نا. تو اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہے گی نا. حالانکہ آج کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں بڑا فرق ہے لیڈرشپ میں. مگر اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اس لیے پرانی ہو یا نہیں ہو. تو اگر یہ کہتے ہیں خان صاحب کہ آپ 2018 بھی کھول لیں اور 14 بھی کھول لیں, جو کہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی پی ایم ایل این والے یا گورنمنٹ والے کہ ہم تو وہ بھی کھولنا چاہیں گے, ان کو چاہیے تھا کھول لو. پھر کیا ہوتا, ایک تیر سے دو شکار ہو جاتے پی ٹی آئی کے, کہ اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے نرگے میں اور پھر اس طرف نہ جا سکتے. کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کی جو بیانیہ ہے نا کہ ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, کہاں جائیں گے پھر, بیکاز یہ اسٹیبلشمنٹ تو ہونے نہیں دے گی نا یہ چیز. تو پھر نمبر لگ جائیں گے نا ان کے. تو ان کو چاہیے تھا بات مان لیتی, ابھی بھی بات مان لیں, اور گورنمنٹ ول فیس اے پرابلم, تو ان کو اپر ہیڈ ہو جائے گا. مگر اتنی مطلب عقل کہاں ان کی, یہ بس ضد اور مطلب غصہ کہ ہم نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. ان کو مان لینی چاہیے تھی, ابھی بھی جائیں اور کہیں جی آ جاؤ. اچھا, یہ اب بھی بات ماننے سے میں کنیکٹ کروں گی تھوڑی دیر بعد, لیکن جو ہم احتجاج کی بات کر رہے تھے اس کو لے کر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جنید اکبر صاحب بہت سیریس یوں ہیں کہ یہ ان کا پہلا امتحان ہے یوم سیاہ. پھر سوابی میں انہوں نے جلسہ کرنا ہے, اور باقی سیالکوٹ اور لاہور میں انہوں نے اجازت مانگ رکھی ہے. لیکن مین وائل محسن نقوی صاحب ان سے یہ اپیل کرتے دکھائی دے رہے ہیں. محسن نقوی صاحب چیمپئنز ٹرافی کی تیاری بھی کر رہے ہیں, پھر وزیر داخلہ بھی ہیں, ان کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہوگا, فوکسڈ ہوگا. اب وہ ان سے جب یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف تو احتجاج کی کال دے چکی ہے, تو ان کا کیا کہنا تھا وہ سن لیتے ہیں. پہلے کی طرح ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چیز نہ کریں. جب 26 نومبر تھا انہوں نے اسی طرح ڈیٹیں پک کی تھی, نہیں کریں گے تو پھر انہوں نے صرف نوٹ کیا. اس کا کیا مطلب؟ آپ نے میرا تو پروگرام میں آپ نے مجھے پوچھا تھا, اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا تھا, اور پھر بعد میں محسن نقوی صاحب کا جواب تو آ گیا نا کہ ہم ٹیکل کریں گے اس کو. وہی ہوگا جو 26 نومبر کو ہوا تھا. آپ نے بھی یہی کہا تھا. میں نے یہی کہا تھا آپ سے کہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو یہ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا, اور 2-3 چیزیں ہیں جو یہ کریں گے تو ریئیکشن آئے گا, اور وہ سخت ریئیکشن آئے گا. یہی میں نے کہا تھا. میں پھر دوہرا دیتا ہوں, یہ سوابی میں جلسہ کریں, کر لیں. اچھا, لاکھ بندہ اکٹھا کر لیں, کر لیں, دندنا لیں, نو پرابلم. اوکے, ظاہر ہے تھوڑی بہت رکاوٹیں, وہ تو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے نا کہ اگر لاکھ بندہ آنا ہے تو اسی انہوں نے 50 تو اتنے ورڈ نہیں, 50 آنا ہے تو اسی 20 تے لے کے جائیے, 20 آنا ہے 10 تے, تو وہ چھوٹی موٹی تو کرتی ہے نا حکومت. مگر کے بی میں مشکل ہو جاتا ہے نا, وہاں تو ان کی اپنی حکومت ہے, وہاں یہ نہیں, وہاں جتنے جو لوگ جائیں گے وہ پہنچ جائیں گے. لاہور میں یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسلام آباد میں یہ کر سکتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لاہور میں بھی انہوں نے کرنا ہے, اور پہلے انہوں نے کہا تھا مینار پاکستان. ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چھوٹی چھوٹی جہاں آپ ہیں وہاں آپ کریں.
اب میں نے یہ کہا تھا سوابی میں نو پرابلم، جہاں جہاں آپ ہیں وہاں آپ کھڑے ہو جائیں، 100 بندہ 200 300 400 لاہور میں چیئرنگ کراس پہ آ جائیں، وہاں بیٹھ جائیں، اسمبلی کے آگے آ جائیں، وہاں سارا دن کھڑے رہیں، دن دن آتے رہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیر ول بی اینی پرابلمس. ایک آدھ دن کی ڈسرپشن گورنمنٹ کین ایکسیپٹ، اس کو ڈسرپٹ نہیں کریں گے، مگر اینی تھنگ مور دین دیٹ تو یہ پھر گورنمنٹ ول ایکٹ. اچھا، خواہ پنجاب کی گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، دے ول ایکٹ. تو اگر آپ نے یہ جو راستے بند کرنے کی بات کی ہے، وہ جب آپ بند کریں گے تو شروع میں تو کچھ نہیں کہیں گے آپ کو، اچھا، مگر اگر آپ نے سوچا کہ آپ اس کو 3-4 دن چلائیں گے ایسے تو دین دے ول بریک یو اپ ان دا سیکنڈ ڈے اور دا تھرڈ ڈے. تو دیر از اے لمٹ بیانڈ وچ دے ول ناٹ ٹالریٹ اینی تھنگ. مگر شروع میں یو ول گیٹ اے لاٹ آف ٹالرنس تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ ہم نے تو نہیں روکا. اب یہ دیکھیں کتنے انریزنیبل ہو رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، دین وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اور یہ دنیا میں ہر گورنمنٹ ایسے کرتی ہے. اپ ٹو اے پوائنٹ protest is okay, beyond a point protest is not okay. Then they break you up. Then the police comes in with water cannons and batons and other agencies come in and then they disperse the crowds. So this happens everywhere. So یہاں بھی اسی قسم کی سچویشن ہوگی. اچھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 کو کامیاب رہے گا ایز اے پروٹیسٹ. ہاں لیکن لاہور میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایونٹ ہے 7 فروری کو. ہاں اب آپ نے یہ نیا ایشو کھڑا کر دیا ہے which is a very tricky one کہ 8 تاریخ کو ٹرائی لیٹرل سیریز شروع ہو رہی ہے کرکٹ کی، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ اور پاکستان. اور پہلا میچ 8 تاریخ کو گدافی اسٹیڈیم میں. اور آپ نے کہا مال پہ کھڑے یا ادھر اسمبلی کے سامنے یا چیئرنگ کراس. تو اگر یہ پی ٹی آئی والے چاہیں تو اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں نا، بٹ یو نو دیٹ از، اس کا معنی وہی ہوگا. اگر جی ایس پی پلس کو یہ ختم کروانا چاہتے ہیں، سینکشنز آپ پہ لگوانا چاہتے ہیں اور کرکٹ کو بند کروانا چاہتے ہیں تو ان تھیوری انہوں نے پہلی 2 تو ٹرائی کر لیا ہے نا، ہیزنٹ ورکڈ. بٹ یہ جو ہے دس از اے بٹ ٹرکی بیکاز اس وقت آلریڈی آئی سی سی جو ہے اٹس ان دا ہینڈز آف انڈیا. انڈیا کے میڈیا اس وقت 2 باتیں کہہ رہا ہے. ایک ہی وہ کہہ رہا ہے کہ تیار نہیں ہے اسٹیڈیمس. یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی کے جو ایم ڈی تھے جیف الاڈائس، ان کو بھی اسی لیے فارغ کیا گیا کیونکہ انہوں نے پاکستان کی سائڈ لی ہے اور کہا ہے کہ تیار ہو جائے گا سارا کچھ. یہ پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف. جی وہ تو افتتاح ہونے جا رہا ہے. ہاں اب وہ 7 تاریخ کو افتتاح ہو رہی ہے اور محسن نقوی صاحب نے جو ٹیم تیار کی تھی ٹو گیٹ غدافی ان آرڈر، جو بھی میں نے سنا ہے اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت 90% کام ہو گیا ہے اینڈ دا اسٹیڈیم ول بی ریڈی ٹو ہوسٹ اے میچ. سو دیٹ از یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. یہ نہیں ہے کہ وہاں اینٹیں پڑی نہیں اور یہ ہو گیا یو ول سی ایوری تھنگ ول بی فائن، کوئی ایسی بات نہیں. البتہ کیونکہ نئی ٹیکنالوجی، نئی لائٹس آئی ہیں اور بھی نئی سسٹمز بنے ہیں وہاں، تو وہاں کوئی فیلئر ہو سکتا ہے. اگر ہوا تو ظاہر ہے میڈیا نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا آپ تیار نہیں تھے، آپ نے یہ کر دیا. بٹ لکیلی یہ چیمپئنز ٹرافی نہیں ہے. ٹیسٹنگ جو ہو رہی ہے وہ ٹرائی لیٹرل سیریز میں ہو رہی ہے. یہ جو ساری تیاریاں ہو رہی ہیں یہ سیکیورٹی بھی اور نیو ٹیکنالوجی اینڈ نیو اسٹیڈیمز، کہاں بیٹھیں گے، وہاں کے حالات کیا ہیں، سیٹیں ٹھیک ہے نہیں ہیں، لائٹس ٹھیک ہے نہیں ہیں، باکسز جو ہیں وہ صحیح ہیں نہیں ہیں، اینڈ فیسلٹیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. میڈیا بیٹھا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا اور باتیں ہو رہی ہوں گی. تو اگر جو بھی خامیاں رہ جائیں گی وہ اگلے 10-15 دن میں یہ ٹھیک کر لیں گے. سو آئی تھنک دس واز اے گڈ آئیڈیا کہ ٹرائی لیٹرل سیریز کر لیں اور ٹیسٹ کر لیں سارا کچھ اس سے پہلے چیمپئنز ٹرافی سے. آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ آئیڈیا اینڈ سو وی مسٹ اگین گیو کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. اچھا آپ اسمائل کرنا شروع کر دیا آپ نے. اصل میں آپ نے کہا ٹیسٹ کر لیں، میں نے کہا مسل ٹیسٹنگ پی ٹی آئی نے بھی کرنی ہے. اب مسل ٹیسٹنگ اگر پی ٹی آئی نے 8 تاریخ کو گڑبڑ کی تو دین وی ول آل سفر، دین کرکٹ ول سفر. اینڈ اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ایک پاکستان کے لیے خوشیوں کا ایک ہی موقع ہوتا ہے اور وہ بھی خوشیاں جب ہماری پٹائی ہوتی ہے تو وہ بھی خوشیاں اس سے ماند پڑ جاتی ہیں، ہو جاتی ہے. مگر شروع میں تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور اتنی مایوسی ہے ویسے ہی ملک میں. تو شکر ہے کوئی کرکٹ شکٹ شروع ہو اور کوئی نہیں، ایک آدھ میچ ہی جیت جائیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. سو اب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی تو پھر سب کو تکلیف ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ عائشہ کہ جب ٹیمز کی موومنٹ ہوتی ہے تو 2 قسم کی موومنٹ ہوتی ہے. میچ سے پہلے بھی ہوتی ہے اور میچ کے دوران بھی ہوتی ہے. میچ سے پہلے گراؤنڈ پہ آتے ہیں، وہاں ٹریننگ ہوتی ہے، وہاں پریکٹس ہوتی ہے، وہ اس کے لیے پوری، پھر گاڑیاں آتی ہیں جاتی ہیں، ٹریفک رکتی ہے، پھر وہ ہوٹل جاتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں اور پھر جس دن یہ میچ ہوتا ہے اس دن بھی سارا کچھ ہی ہوتا ہے اور بہت ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے. اب اس دن جس دن کے 3 لیول آف سیکیورٹی ہوگی، پہلے لیول پہ ہوتی ہے پولیس، دوسرے لیول پہ ہوتی ہے رینجرز، تیسرے لیول پہ ہوتی ہے آرمی.
3 لیولز. تو آپ سوچیے اتنی سخت سیکیورٹی, اور اس سیکیورٹی کے دوران اگر پی ٹی آئی کے لوگ وہاں دھندن آ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر, تو آپ سوچیے کہ واٹ پوٹینشیل ڈسرپشن دیٹ کین بی کازڈ. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ اب 8 تاریخ جو چنی ہے, یہ ہو سکتا ہے خان صاحب کے ذہن میں یہ پتہ ہو ان کو کہ 8 تاریخ کو میچ ہونا ہے, اور دس از ون وے ٹو کیپچر انٹرنیشنل ہیڈ لائنس. مگر انفارچونیٹلی اگر ایسی بات ہوئی تو بہت ڈیمیج ہوگا پاکستان کو. مجھے ذاتی طور پہ بڑا افسوس ہوگا کہ اتنی محنت کے ساتھ ہم انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لائے تھے آفٹر سو مینی ایئرز, اور بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہیں, کووڈ آ گیا اس کی وجہ سے, پھر اور بہت سی چیزیں ہوئیں. مگر اگر یہ اس وقت ڈسرپشن شروع ہو گئی آف کرکٹ, تو آئی ایم افریڈ اٹ ول بی ٹیریبل فار دا کنٹری اینڈ فار دا پریسٹیج آف کرکٹ اینڈ پاکستان. تو مذاکراتی کمیٹیاں بھی تحلیل کرنے کی خبریں ہیں, لیکن اسپیکر ایاز صادق صاحب نے روکا ہوا ہے. وہ شاید ابھی بھی پر امید ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ اب بھی بات مان جائیں اور آ جائے پاکستان تحریک انصاف. ٹکراؤ کو روکنے کے لیے بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس کیا اب بھی چانس ہے کہ وہ 8 فروری سے پہلے کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ مل کر؟ کرنی چاہیے. اس میں دونوں کا فائدہ ہے. گورنمنٹ کا یہ فائدہ ہے کہ یہ جو ڈسرپشن ہونے جا رہی ہے یہ رک جائے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ان کا یہ فائدہ ہے کہ پھر ان کو ٹیسٹ نہیں کرنا پڑے گا, بیکاز یہ جو اب کرنے جا رہے ہیں اگر یہ فیل ہو گیا تو بہت بڑا دھچکا لگے گا نا خان صاحب کو, کیونکہ اب لانگ مارچ کا تو سوچ نہیں سکتے. اب اسی قسم کے احتجاج کا سوچ رہے ہیں, اگر وہ بھی فیل ہو جاتی ہے, لوگ نہیں نکلتے یا کرش کر دیا جاتا ہے, تو بڑا مسئلہ بن جائے گا نا. پارٹی کی جو موٹیویشن ہے یا انتھیوزیازم ہے وہ ظاہر ہے اٹ ول بی ہرٹ ویری بیڈلی. اگلی دفعہ اگر ایسی کو کال آئی, جو کہ موقع تو آئیں گے آگے جبکہ گورنمنٹ آپ کی بات نہیں مانے گی, آپ کو پھر ہارڈ لائن لینی پڑے گی, تو یو مسٹ ہیو لیو اسپیس فار ایگزٹ. جب بھی آپ اس قسم کی دھمکی دیتے ہیں نا, تو اپنے لیے ایک راستہ پیچھے رکھا کریں کہ نکلنا پڑے تو نکل سکے پتلی گلی سے. ہاں, پتلی گلی سے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ نے جو بات کی کہ اگلے 6-7 دن میں کوئی بات نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی. میری امید ہے کہ نکلنی چاہیے. میں نے آج آپ کو کہہ ہی دیا کہ اگر یہ سمجھیں تو گورنمنٹ کی بات مان لیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آ گئے ہیں, اور آپ نے جو موقع ہیں جس کے اوپر کمیشن بنانی بنا دیں. ہماری ہم جو کہہ رہے ہیں ان کے اوپر ضرور بنائیں, باقی اور کوئی ایڈ کرنا تو کر لیں آپ, تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک نہیں, یہ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں. یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے, ختم ہو جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو صاف جواب نہیں دینے جا رہے تھے, متبادل جواب دینے چاہ رہے تھے. تو اس میں بھی کوئی میسج ہے کہ ابھی آ کے آپ دیکھ لیں. ہاں, تو میسیجز دونوں طرف سے ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس اپرچونٹی کو کیش کروایا جا سکتا ہے, بجائے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف فروری کے مہینے میں بون فائر کی تیاری کرے اور ہاتھ سیکے جائیں اس پہ, کیونکہ سیٹھی صاحب نے کہا جو خدشات ہیں وہ عالمی سطح کے ہیں, کیونکہ اچھے ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں, تو وہ کیونکہ ملک کے مفاد میں ہے اور اس کے لیے سب کو مل کر سوچنا ہوگا. سیٹھی صاحب چلیں, یہ تو مذاکرات کی گیم پاکستان میں نئی نہیں ہے, اور شاید پاکستان میں ٹیررزم بھی نیا نہیں ہے, لیکن وقت کے ساتھ ہم اس پر قابو نہیں پا سکے. اور اب بلوچستان میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا, ہماری بڑی تعداد اہلکاروں کی وہاں شہید ہوئی ہے, اسی وجہ سے آرمی چیف بھی وہاں پہنچے ہیں, گورنر وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی پہنچے. لیکن اس پہ عمران خان صاحب بھی اپنے ٹویٹ میں اظہار کر رہے ہیں تشویش کا کہ پنپ رہی ہے وہاں دہشت گردی. تو اس کے محرکات کیا ہیں کہ بلوچستان میں اس طرح؟ عائشہ, یہ بڑی سیریس ایشوز ہیں. آپ نے کوئی اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھیں تو اس سال 2024 میں اور 2023 کو کمپیئر کریں تو اوور 66% انکریز ہوئی ہے آن ٹیررسٹ انسیڈنٹس اور کیجولٹیز میں. 66% ایک سال میں, آلموسٹ ڈبل ہو گیا نا. تو دس از ویری سیریس. یہ جو ٹرینڈ ہے 23 اور 22 دیکھ لیں, وہ بھی ایسے گراف جا رہا ہے, یہ بڑھتے جا رہے ہیں, یہ کم نہیں ہو رہے. اٹس آلموسٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ 685 سولجرز سیکیورٹی کے لوگ مارے گئے ہیں. اب آپ سوچئے دیٹس 360 days, اٹس آلموسٹ 2 a day. یہ تو انہرڈ آف ہے, اور یہ جو اٹس ریکارڈ انکریز. تو اس لیے کہتے ہیں کہ پچھلے 9 سال میں اگر ریکارڈ آپ دیکھ لیں تو اتنے لوگ کبھی نہیں مارے گئے سیکیورٹی کے. مگر یہ صرف سیکیورٹی کے نہیں ہے ایشو, سویلینز بھی مارے گئے ہیں. ٹوٹل ریکارڈ اگر آپ دیکھیں تو 1200 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں, civilians and security people, this year alone 24. تو this is quite significant. اور مطلب ہے کہ اتنے زیادہ 400 سے زیادہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں ایک سال میں. ایسے لگتا ہے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں, کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے, کوئی مارا جا رہا ہے, کوئی نہیں مارا جا رہا ہے. تو دس از ویری سیریس. اور یہ سیریس اتنا سیریس ہے کہ اب چائنیز کے ساتھ سپیک رکا ہوا ہے.
because चाइनीज़, अभी आपने देखा चाइनीज़ एम्बेसडर जो थे, जो पॉइंट पर्सन जो है, जो सेक्रेटरी इज़ लुकिंग आफ्टर सिपैक एंड पाकिस्तान अफेयर्स, अभी आज तस्वीर छपी भी थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए। क्या बातें हो रही हैं, मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बताया आपको बातें क्या हो रही हैं। सारा चाइनीज़ एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। वो कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का मसला हल करें। द चाइनीज़ प्रेसिडेंट इज़ अंडर इनॉर्मस प्रेशर एंड सो देयरफॉर पहले तो उनको ये कहा गया था कि आप हिल नहीं सकते विदाउट आर्मर्ड व्हीकल्स एंड आर्मर्ड पर्सनल। अब वो मतलब है कि इतनी जितनी सिक्योरिटी उनको चाहिए वो तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स प्रोवाइड ही नहीं कर सकती। देयर आर ओवर 100,000 चाइनीज़ इंजीनियर्स एंड वर्कर्स एंड स्टाफ इन दिस कंट्री। तो इफ़ दैट इज़ द केस तो पूरी एक फोर्स चाहिए उसके लिए। चाइना ने सजेस्ट किया था, ये मैंने पहले भी कहा कि हम हेल्प करते हैं, विल डू अ जॉइंट। हम नहीं माने एंड राइटली सो, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप फॉरेनर्स आ जाएं यहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यही तो अमेरिका चाहता था, जो कि हमने नहीं माने थे उस वक्त। ब्लैक वाटर जब वो भेज रहे थे तो यही था ना। और तो इसलिए आई थिंक these issues have to be resolved। ग्वादर भी रुक गया। वो जो सारी जो कहानी बनी थी about the great new city of ग्वादर that's coming up, लोगों ने ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी, ये हो गया वो हो गया, सब ठप हो गया। एक आध कुछ जहाज़ आ जाता है वहाँ, बाकी nothing is happening। वहाँ भी जो होटल एक बनाया उन्होंने, वो भी अंडर थ्रेट है, वहाँ पहुँच गए टेररिस्ट। So I'm afraid they have to sort this out। बट ये इतने बिजी हैं हम लोग आर इंटरनल लड़ाई झगड़े कि वी आर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू दिस सीरियस इशू ऑफ टेररिज्म जो कि आपको अफगानिस्तान से आ रही है। ठीक, यानी बलूचिस्तान एंड केपी दोनों अफगानिस्तान के साथ लिंक है एंड वहाँ से जो लिंक है विद इंडिया। सो यू नो ये अब पूरा एक रीजनल इशू बनता जा रहा है और आपने यू कैन नॉट सॉल्व वन विदाउट सॉल्विंग द अदर। आप इंडिया के साथ सॉल्व करेंगे तो इंडियन हैंड इन अफगानिस्तान कम होगा। अगर इंडिया के साथ मसले हल नहीं होंगे तो ये चलता रहेगा। अगर इंडिया इस तरीके से इंटरवेंशन करता रहेगा तो फिर आप भी शुरू कर देंगे इंटरवेंशन इन इंडिया, वेदर इट्स इन कश्मीर और एल्सवेयर। तो ये बात फिर आगे बढ़ती जाती है ना, कम तो नहीं होती। मगर इंडिया इतना वल्नरेबल नहीं है ना जितने हम वल्नरेबल हैं। तो दिस इज़ द इशू। तो आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को सीरियसली देखना पड़ेगा इस चीज़ को, बिकॉज ये एक ट्रेंड जो है इज़ वेरी डेंजरस, अपवर्ड जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात। और जिस तरह से आपने में बताया कि माजी में हमने गिरा हुआ ग्राफ देखा, लेकिन ये जो पिछले साल है कुछ 1-2 साल, इनमें हमने ग्राफ ऊपर जाते हुए जो हाथ तलाश करनी होंगी और कोई देर पा हल सामने लाना होगा सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को मिलकर। एक ब्रेक के बाद आते हैं वापस। शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, क्या ख्याल है ऐवान में मामूल की कार्रवाई बर्खास्त करके वक्फा सवालात ना कर लिया जाए? करो यार, बहुत हो गया। लोग हमेशा सवाल आप करती नहीं है। आप इतने तंग आ चुके हैं कि आज मैंने सोचा कि आज आपको बिल्कुल तंग ना किया जाए, वीकेंड भी है। हाँ, तो ठीक है। आज हम एक्सटेम्पोर है ना, ये अच्छी बात है। हाँ, दिल दी गल्ला होती है, दिल दियां गल्ला। और दिल दियां गल्ला लोगों ने अब वीडियो सा बना के मैंने कहा था यार अपनी शक्ल तो दिखाओ तुसी। हाँ, चेहरा तो कराओ जरा। देखिए तो वीडियो क्वेश्चंस आए हैं, वीडियो मैसेजेस आए हैं सेठी साहब के लिए, और सखी रहमान साहब शिमाली वज़ीरिस्तान से आज अपनी रूनुमाई करवाएंगे। प्रोजेक्ट इमरान खान जो है ये अभी तो रास तो नहीं रही। जब प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हो रहा था तो सियासी मैदान के अलावा हर शोबे में इस प्रोजेक्ट के लोग भर्ती किए जा रहे थे। बदकिस्मती से अदलिया में भी बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट हुई। चीफ जस्टिस साकिब निसार बंदियाल तक जो होता रहा अदलिया में, और जिस तरह लोग भर्ती किए जा रहे थे उसके अपॉइंटमेंट डेट को चेक करके 2035 तक ये सिलसिला बनाया गया था। तो इस प्रोजेक्ट को जब रिवर्स किया जा रहा है तो इसके लिए रोल बैक करने के लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी है। जिस तरह 24 आइन तरमीम आ गई, उसमें जो जजों के अपॉइंटमेंट के बारे में जो निकात डाले गए हैं, मेरे ख्याल में वो एक अच्छी चीज़ है। बस उसमें भी एक लो पोल रखा गया है। जिस तरह इस्तेहकाम के लिए ये लाया गया था तो वो जो 3 जजेस में से एक चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है तो जो सुपरसीड हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में उनको घर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी नतीजा अभी देख लो। एक बंदा उठ के पूरे मुल्क और पूरे निज़ाम को एक उंगली पे उधर उधर नचा रहा है और इस्तेहकाम की जो कोशिशें हो रही थी वो कामयाब नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में 27वीं तरमीम नहीं आनी चाहिए। आप इस पे तबसरा करें कि 27वीं तरमीम में ये चीज़ें जो है वो डाल दी जाए कि जो सुपरसीड जजेस होंगे वो फिर घर चले जाएंगे। मेहरबानी, आप कह रहे हैं कि जो लोग सुपरसीड हो जाएं उनको घर चला जाना चाहिए एक तरफ, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ जैसे भी हुआ वो ठीक ही है
اور آگے بھی اسی قسم کی چیزیں اور ہونی چاہیے. 27ویں ترمیم آنی چاہیے. بات یہ تو میں نہیں سپورٹ کر سکتا نا. جو کچھ جس طریقے سے جوڈیشری کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے, بڑی انفارچونیٹ بات ہے نا, بدقسمتی ہے ہماری. مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ جوڈیشری کا رول بھی کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. ایگزامپلری جسے کہتے ہیں, نہیں رہا نا. سیاسی طور پہ جوڈیشری جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے. تو اب اس قسم کی صورت میں مل جل کے ہی پھر کام کرنا پڑتا ہے اور کچھ سب کو پیچھے قدم لینے پڑتے ہیں. تو اب 27ویں ترمیم وغیرہ کو نہیں آنی چاہیے. مگر اب جو آپ دیکھ رہے ہیں جوڈیشری کے اندر اس وقت بھی آپ بغاوت دیکھ رہے ہیں, یہ ابھر رہی ہے. بغاوتیں ابھی ختم نہیں ہوئی اور ریزسٹنس ابھی ختم نہیں ہوا. اور اگر یہی ایسے چلے گا تو گورنمنٹ پھر 27ویں ترمیم بھی لے آئے گی. اور پھر میں آپ کو ایک پیشن گوئی بھی کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے آپ دیکھیے گا کہ جوڈیشل کاؤنسل کے اندر کچھ ججز کو نکالا بھی جائے گا. یہ مجھے لگ رہا ہے ایسے کہ جن کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ یا اس وقت جوڈیشل لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ وہ تنگ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے ان کو اگر وہ خود نہیں گھر جاتے تو ان کو گھر بھیج دیا جائے گا. مگر کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا ساری وکلا حضرات کی تنظیمیں, پی ٹی آئی کی تنظیم اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہم سب چپ کر جائیں گے یہ دیکھتے ہوئے؟ یہ کافی ایشوز آگے آنے والے ہیں. یہ مسئلہ ابھی ایسے حل نہیں ہونے والا. مگر اس کا حل 27ویں ترمیم نہیں ہے. اس کا حل یہ بھی نہیں ہے کہ جو جج رہ گئے ہیں وہ اب دندنائیں اور خط و خطابت کریں اور پرووک کریں اسٹیبلشمنٹ کو اور گورنمنٹ کو, اور یہ ججز جو اس وقت سینئر پوزیشن میں ہیں کہ پھر وہ اور کوئی ایسے اقدامات لیں ساتھ یہ معاملہ اور خراب ہو جائے. تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, وہ بند ہو گیا ہے. اب ایکشن اور ری ایکشن آ رہا ہے. میرا نہیں خیال یہ جوڈیشری کے لیے اچھا ہے, اسٹیبلٹی کے لیے اچھا ہے یا کسی اور کے لیے اچھا ہے. جو لوگ رہ گئے ہیں کوئی ضرورت نہیں گھر جانے کی. آپ اپنے دائرے میں رہیں, جو ایکسیپٹ کریں جو کچھ ہو گیا اور جو منیمم ریزسٹنس ہے ود ان دا باؤنڈز آف دا کانسٹیٹیوشن وہ آپ ضرور کریں. مگر اس کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ سیاست کریں گے تو کاؤنٹر سیاست ہوگی. یہ ہے حال کی بات سیٹھی صاحب جس کا آپ نے جواب دے دیا. اب ذرا ماضی میں چلتے ہیں. آپ کی ایک تصویر, آپ کی تصویریں گردش کرتی رہتی ہیں. سازش نہیں ہے, آپ شاید تب کر رہے تھے, آپ نے بتانا ہمیں. اللہ رحم کرے, ایک ہی چکر ہے. عدیل احمد آسٹریلیا سے ویڈیو کوسچن. جی عدیل صاحب, ہم جب بڑے ہو رہے تھے جی تو ہمارے دوست کہتے تھے سیاسی پیدائش ہو رہی تھی 2011-12 میں, تو اس ٹائم پہ ایک فیک نیوز بڑی گردش کر رہی تھی. آپ کی ایک پکچر تھی نجم سیٹھی صاحب بلوچی ڈریس میں, بلوچی پگڑی پہنی ہوئی, بلوچی مونچھیں شوچھیں اور کوئی بندوق انہوں نے کندھے پہ لگائی ہوئی. بڑی میچو قسم کی ایک وہ پکچر تھی کہ سنا تھا کوئی آپ بلوچستان وغیرہ گئے ہیں, کیسا چکر تھا. تو کچھ ہمیں بتائیں جی اس بارے میں, کتنی سچائی ہے اس بارے میں, کیونکہ جیسے آپ گھماتے ہیں باتوں میں ہمیں تو لگتا ہے آپ کوئی گورنمنٹ گرلز کالج کے گیڑے شیڑے لگاتے ہوں گے, آپ بلوچستان کدھر پہنچ گئے. تو پلیز ذرا اس کا کوئی جواب دے دیجیے. ہاں بھائی صاحب, جوانی میں تو بڑے چکر تو ضرور لگائے ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. میرا خیال ہے یہ کہنا کہ گرلز کالجز تو نہیں, ویمنس کالجز کے تو چکر لگائے ہیں. مگر کیا کوئی کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے بارے میں تبصرہ نہیں کروں گا. کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی, اس کے لیے باہر جانا پڑا تھا, اور وہاں کی جو کہانی ہے وہ اپنے میموارز میں لکھوں گا. آگے آئیے, آپ نے کہا یہ بلوچستان والی بات, وہ تصویر جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اگر ان کے پاس ہے تو دکھائیں, میں بھی دیکھ لوں, کیونکہ مجھے پتا ہے ایک پہلے بھی ایک تصویر گھوم رہی جو کہ میری تصویر نہیں تھی. اچھا اس تصویر کی آپ بات کر رہے ہیں, اور اس میں وہ جو صاحب ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میری تصویر ہے, پگ ہے, بندوق پکڑی ہوئی ہے اور ایسے کر کے کھڑا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے وہ میں لگتا ہوں آپ کو 20 سال 25 سال کی عمر میں, یا وہ کوئی 40-45 سال کا بندہ لگتا ہے آپ کو؟ یہ جو تصویر ہے یہ آپ کو پتہ کب کی ہے یہ تصویر؟ میرا خیال ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتہ آپ کو, کیونکہ میرا خیال ہے آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت. یہ 1972 یا 71 کی تصویر ہے. اچھا اب 1972 میں آپ پیدا نہیں ہوں گے, تو آپ کا خیال ہے اس وقت میری عمر کیا ہوگی 1972 میں؟ تو مطلب میں نے منڈا کنڈا سنا یار, خدا دا خوف کرو. تو یہ چنگا بھلا گرون اپ مین, یہ پتہ کون ہے یہ؟ آپ جا کے ذرا ویکیپیڈیا جائیں یا کہیں تھوڑی سی ریسرچ کر لیں. ان کا نام ہے شیر محمد مری. یہ نمبر 2 تھے ٹو خیر بخش مری. خیر بخش مری ٹرائب کے سردار تھے, فوت ہو گئے اب, اور شیرو مری ان کے کمانڈر تھے. اور وہ اس وقت کی جو بلوچ ریزسٹنس ہوئی جو کہ 1973 آنورڈس 1977 چلی,
اس کے اندر ان کا بہت اہم رول تھا. مگر 1975 میں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا along with خیر بخش ماری, اور یہ سب حیدرآباد جیل میں پہنچ گئے تھے. تو انفیکٹ یہ اس وقت کی تصویر ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. البتہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ شیرو مری کو میں جانتا تھا, اور وقت آئے گا کہ ان کے بارے میں بھی میں لکھوں گا کہ کیسے میری ان سے ملاقات ہوئی اور یہ کس قسم کے شخص تھے. اور موٹی بات یہ کروں کہ بڑے لٹریری آدمی تھے, شاعر تھے, اور سیاسی طور پہ بہت شعور تھا ان کا. مگر یہ میں نہیں ہوں, جسے شیرو مری, جسے شیرو مری کہتے ہیں. اور یہ تصویر فرام ٹائم ٹو ٹائم گھومتی ہے. جب یہ میرے پہ الزام لگاتے ہیں نا کہ آپ اینٹی پاکستان ہیں, اور وہ کبھی کبھی اسٹیبلشمنٹ لگا دیتی ہے, اب پی ٹی آئی بھی لگاتی رہی ہے, ایک زمانے میں نون لیگ بھی لگاتی رہی ہے, جو پسند نہیں کرتا میری باتیں وہ لگا دیتے ہیں, اور یہ اینٹی پاکستان. تو ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے I would find it difficult to find a better and bigger patriot than I am. But یہ سوال یہ ہے کہ you have to define patriotism. Patriotism ہوتی کیا ہے. But anyway, let's not go there. But thank you very much. I think آپ جو باتیں سن رہے ہیں, please keep informing me of all the fake news about me that is floating around. Thank you. اصل میں اس سے نشاندہی ہوئی کہ مختلف ویڈیوز میں جب سیٹھی صاحب کے حوالے سے جو پروپیگنڈا نیوز چلائی جاتی ہے, اس میں یہ تصویر اس کا لازمی حصہ ہوتی ہے کہ سیٹھی صاحب کا ماضی کیسا رہا. وہ کیا کہتے ہیں, دھوکے میں نہ آئیے, نکالوں سے ہوشیار. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب وہ سوال جو کبھی کبھی میں بھی سوچتی ہوں, ارسلان صاحب ہماری زبان بنے. ہاں بالکل. تم کیا سوچتی ہو؟ ہاں ابھی آپ کو ارسلان صاحب جو پوچھیں گے نا, تو سعودی عرب سے. ہاں جی. کینیڈا کے اندر ہماری بھی امیگریشن ہے, بہت ساری فیسلٹیز ہے, ویلفیئر اسٹیٹ ہے, میڈیکل بھی ہے, اور ایڈوکیشن بھی بچوں کی فری ہے. تو ایسا پاکستان میں کیا ممکن نہیں ہو سکتا کہ آگے آنے والے سالوں میں کوئی ایسی حکومت آئے, اس طرح سے کوئی فائدہ ملے, تو لوگوں کا جو ہے وہ ملک سے جانا تھوڑا کم ہو جائے؟ اس بارے میں اپنی رائے کا خیال کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ویلفیئر اسٹیٹ میں مختلف سہولیات ہوتی ہیں, مفت ایجوکیشن ہوتی ہے, مفت ہیلتھ ہوتی ہے, تو پاکستان ایسا نہیں بن سکتا ویلفیئر اسٹیٹ؟ ہاں دیکھیے, بننا تو چاہیے تھا پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ بن چکا ہے. جہاں سیکیورٹی اسٹیٹ ہو تو وہاں پھر ویلفیئر اسٹیٹ تو نہیں ہوتی, سیکیورٹی نمبر 1 پہ ہی ہوتی ہے. اور 70 سال سے نہیں, اب 75 سال, کیا 70-80 ایئرز ہونے جا رہے ہیں, اور اسٹل اے سیکیورٹی اسٹیٹ. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سیکیورٹی اسٹیٹ کیسی ہے, ویئر انسیکیورٹی بڑھتی جا رہی ہے, اینڈ یٹ دا بجٹس آر گوئنگ فار دا سیکیورٹی اسٹیٹ. تو یہاں تو آپ ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے تو پیسے چاہیے نا, ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے ٹیکسز چاہیے نا, ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے انسٹیٹیوشنز چاہیے نا. یہاں نہ انسٹیٹیوشنز ہیں, نہ پیسہ ہے, اور نہ ہی ادارے ہیں جو کہ پیسہ صحیح خرچ کریں. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو غربت ہے اس ملک میں ریلیٹیولی بڑھتی جا رہی ہے. پاورٹی لائن جو انٹرنیشنلی ڈیفائن کی گئی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اینڈ سو دیئرفور the rich are getting richer and the poor are not getting richer any day. وہ poverty line is 40% and above. تو I'm sorry, یہ آسان ہے کہنا کہ ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے. میری تو پرانا موقف رہا ہے کہ اگر یہ سیکیورٹی کا ایشو نہ ہوتا ہمارا, یا اس کو ہم ریزالو کر لیتے بائی میکنگ پیس ود آر نیبرس, جو کہ ایک نارمل ریاست کرتی ہے, اور یہ جو ہمارے آئیڈیالوجی ہم نے لگائی ہوئی ہے, اگر یہ نہ ہوتی, آئیڈیالوجی آف ویلفیئر ہوتی رادر دین آئیڈیالوجی آف وارفیئر, تو میرا خیال ہے وی مائٹ ہیو ہیڈ اے سیمی ویلفیئر اسٹیٹ. مگر اس وقت کوئی چانس نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس وقت لڑائی جھگڑے یہ ہو رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور دانے مکے ہوئے ہیں, اور کبھی وہ ادھر بھیک مانگنے جاتے ہیں, وہ ادھر بھیک مانگنے جاتے ہیں. سارے پیسے جو ہے وہ ختم لگ جاتے ہیں ڈیفنس کے اوپر اور ڈیٹ سروسنگ کے اوپر, اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کے اپنے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہوتے ہیں, تو باقی تو کچھ بچتا ہی کچھ نہیں. سو ویلفیئر کہاں سے ہوگی؟ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. اور جب بات پیسوں کی ہو رہی ہے تو ذرا نوٹ کر لیتے ہیں ڈاکٹر سعد کوٹلی سے. ریسنٹلی آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ پی ایم شہباز شریف سے آپ کی بات ہوئی تھی کہ 5,000 کا نوٹ ختم کیا جائے. اس کے بعد کچھ دن پہلے جو ہمارا سیکیورٹی پیپر لمیٹڈ ہے, انہوں نے کہا کہ ہماری مشینز اپڈیٹڈ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے 18 منتھس لگ جائیں گے نوٹس چینج کرتے ہوئے. اس کے 3-4 دن بعد گورنر اسٹیٹ بینک نے آ کے کہا کہ ہم 2025 میں ہی نئے نوٹس لا رہے ہیں. تو سیٹھی صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ اس میں ایک میسو ریکوری ہوگی. اب بھائی صاحب, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 5,000 کے نوٹ کو ریپلیس کر کے وہ پرانا نوٹ ہو گیا کوئی نیا نوٹ لے آئے, یہ نہیں میں نے کہا تھا. میں نے کہا تھا 5,000 کا نوٹ ہی نہیں ہونا چاہیے.
क्योंकि 5,000 का नोट के साथ सारी कैश ट्रांजैक्शंस जो इलीगल है 90% 5,000 के नोट के साथ होती हैं। क्योंकि अगर आपने 100 के नोट या 500 के नोट के साथ आपने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस करनी है तो बोरियां की गड्डियां और लैंड क्रूजर्स भर के लानी पड़ेंगी आपको, और इतना पैसा जो है वो आप बिस्तर के नीचे भी नहीं छुपा सकते, घरों में भी नहीं रख सकते अगर छोटे नोट्स हों। तो फिर आपको बाय क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स या बैंक ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती है। तो वो हमारी डिजिटाइजेशन नहीं हो रही, और वन ऑफ द रीजंस इज़ कि आपने ये 5,000 का नोट रखा हुआ है। अब ये आप मुझे मत पूछें कि क्यों रखा हुआ है ये जो, और आर्ग्यूमेंट ये दी जाती है कि अगर हमने इसको ख़त्म कर दिया तो सारी इकॉनमी बैठ जाएगी, बिकॉज बहुत सी चीज़ें जो है वो कैश इकॉनमी में हो रही हैं, और अगर कैश इकॉनमी बंद कर दी और लोग अभी तैयार नहीं हैं डिजिटल इकॉनमी के लिए तो ये क्रैश ही ना हो जाए सारी इकॉनमी। अब बात यह है कि इसके भी बड़े तरीके होते हैं ना। आपने अब करना शुरू कर दिया ना कि जी अब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकती और आप एयर ट्रैवल भी नहीं कर सकते अगर आप नॉन फाइलर हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपको 70 साल लगे हैं ये छोटी सी ये पॉलिसी लाने में, क्योंकि रेजिस्टेंस बड़ी है। तो इसके ऊपर भी बड़ी रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस वेस्टेड इंटरेस्ट से आती है, करप्ट लोगों से आती है, ब्राइब देने वाले लोगों से आती है, और जो ब्लैक मार्केट और ब्लैक ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं उनसे आती है। तरीका होता है आप अभी से कह दें कि 6 महीने के अंदर अंदर 5,000 रुपये का नोट ख़त्म हो जाएगा और आपको सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंक के ज़रिए करनी पड़ेंगी, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होगी लोगों को। और कहते हैं कि जी ये दिन के बाद जिसके पास 5,000 रुपये का नोट है वो इन कैश नहीं हो सकेगा। तो आप साल का मौका दे दें यार, मगर काम तो शुरू करें, पर वो करते नहीं हैं। पता है इनको कि क्या इसके साथ होगा, मगर सबके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि ये रहे, बिकॉज सारी ब्लैक इकॉनमी, सारी करप्शन जो है ये इस नोट के ऊपर बेस्ड है। बेबी स्टेप्स भी अगर फॉलो नहीं किए जाए और तो इसका कोई तल्लुक नहीं है स्टेट बैंक जी वो कह रहा है जी 18 महीने लगेंगे जी। मैं नहीं कह रहा कि इस नोट को चेंज करके कोई नया डिज़ाइन करके 5,000 का नोट ले आए। कह दें कि जी 6 महीने साल के बाद ये नोट नहीं चलेगा, लोग अभी से शुरू हो जाएंगे इस नोट को, गेट रिड ऑफ दिस नोट, गेट रिड ऑफ दिस नोट, ट्रांजैक्शंस आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगी। तो आप करें 6 महीने की मोहलत दे दें आप। 6 महीने में वो क्राइसिस नहीं आएगी अगर आप कहेंगे जी अगले महीने हम बंद कर रहे हैं। अगर आप अगले महीने करेंगे तो लाइनें लग जाएंगी, यहाँ बैंक को खोल नहीं सकेगा, लोग इतने पैसे लेके आएंगे कि यार इन्हें चेंज करो, लेनी चेंज करो। तो आप टाइम दे दें। आप नरेंद्र मोदी वाला काम ना करें ना कि जी महीने के अंदर अंदर ये करें, आप कर दें 6 महीने दे दें आप, मगर आप करें तो सही, इरादा तो शो करें। अच्छा, इमरान वसीम साहब स्कॉटलैंड से, मैं ये अर्ज करनी चाह रहा कि साढ़े मुल्क का जो मसला है ये इमरान खान, बुशरा बीबी या होर कोई नहीं है। सारा दिन यही डिस्कस सारे चैनलों पर होंदा है। इस मुल्क के होर भी बड़े प्रॉब्लम ने। एक छोटी जी तुहानूं एग्जाम्पल देना कि मैं टोबा टैक्सी के छोटे जे गाँव तो रहने वाला हाँ, तो उत्थों सानू वैक्सीन की जरूरत पई जी कि उमरा जाने वास्ते हुण गौरमेंट ने लाजमी करार दी गई है। तो वो सिर्फ फैसलाबाद पूरी डिवीजन के विचों फैसलाबाद चुगताई लैब तो मिलती है, और वो भी सारा दिन जलील होने तो बाद ब्लैक दे विच मिलती है। फिर उस तो बाद तुहानूं ओह हैल्थ के DHO के ऑफिस जाना पैंदा, उत्थों लगवानी पैंदी है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज इशू करते हैं जिहड़ा कि एक्सैप्ट करदी है सऊदी ट्रैवल करने वास्ते। तो मेरा ब्रदर ते बच्चे फैमिली गए ने, 3 दिन जलील अखबार होए ने। एक दिन पूरा दिन वैक्सीन लैण लगी है, दूसरा दिन पूरा दिन लगवाण लगी है। लगवाण तो बाद कहते नहीं जाके तुसीं हुण अपने नैक्सट डे आके इनू सर्टिफिकेट लैके जाइयो कि कंप्यूटराइज असीं करने ने। वो नैक्सट डे लैणगे जी अज साहब नहीं आया साइन करन नूं। एक तो जिहड़े सारे साहब ने ये लै डुब्बे ने सानूं। तीसरे दिन भी सिफारिश करवा के वो तीसरे दिन या चौथे दिन सानूं सर्टिफिकेट मिले ने। अपनी सवारी सीगी, अपने पैसे सीगे, खुद खर्च कीते ने, तो फिर भी 3-4 दिन जलीलो खवार कीते ने। उत्थे इन्ने लोग जलील खवार हो रहे हैं कि जिहदा कोई हल नहीं है, हद नहीं है। क्योंकि जो हुण 1 जनवरी तो हर जगह तो कर दी सऊदी गौरमेंट ने कि जिहड़ा उमरा करन आएगा उन्होंने वैक्सीन लगवानी पैगी। तो साडी गौरमेंट सुत्ती पई है या गौरमेंट नां दी कोई चीज़ है साडे कंट्री दे विच कि उन्होंने इन्हां मसलियां दा पता नहीं। कितनी पापूलेशन है पूरे फैसलाबाद डिवीजन की, एक जगह तो मिलती है ब्लैक दे विच, वो भी जिहदी कोई सिफारिश है पैसा है वो लै जाएगा। जिहड़े गरीब आदमी ने रोल रहे हैं उन्हों दा बेचारे दा की कसूर है कि वो पाकिस्तान च पैदा होए ने, उन्हों दा यही कसूर है। इत्थों मैं भी उमरा करन जा रहा, मैं अपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक की, गया पेमेंट की है, वैक्सीन लगी है, सर्टिफिकेट लैके तो मैं आ गया। विदिन 20 मिनट सारा काम हो गया। वो बेचारे अपनी कार के उपर 3 दिन रुलते रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। लोगों दी फ्लाइटां मिस हो रही ना, एजेंट जिहड़े वीज़े लगवाते हैं दसदे ने कि पहलों तुसीं वैक्सीन लवाओ बाद में टिकटां बुक करो। वो ब्लैक दे विच भी नहीं दे रहे, 3 दिन जलील करते हैं। तो पता नहीं गौरमेंट कित्थे सुत्ती पई है या की कर रही है।
ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੌਰਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਸੁਣਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਹੀ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਮਗਰ ਆਹਿਸਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ 1 ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਛੋੜ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਖਿਲਾਣਾ ਪਿਲਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਾਦਰਾ ਬੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਲਿਡ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੁਣਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਊਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆਈ ਹੈ ਆਵਾਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਲਿਸਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਫॉर ਮੈਨੀ ਆਫ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਇਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਮਗਰ ਆਹਿਸਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਗਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। 1974 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ टाइम, बट आहिस्ता थिंग्स विल गेट बेटर। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो मैसेज के बाद मलिका हुकाम की बासपुर्स ज़रूर की जाएगी जहां इस तरह इस नौयत के काम हो रहे हैं कि शिकायत का मौका मिलता है। अब एक व्यूवर हैं वीडियो मैसेज के ज़रिए, वो क्या पूछना चाहते हैं? पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड लिबरल एलीट जो है उसके पास अब मॉरल वैल्यूज कोई नहीं है और वो कहीं खड़े नहीं होते, और इस वजह से अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल में ट्रंप लिखा हुआ है। वो कौन सा ट्रंप आएगा, इमरान खान आएगा, कोई और आएगा, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अब हमारे पास प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की जो स्पेस है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स तो मेरा ख्याल है भुट्टो साहब के बाद ख़त्म ही हो गई थी। उसके बाद तो कोई प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स आई नहीं, और भुट्टो साहब ने भी बड़ी मायूस किया हमें। वादा तो बहुत बड़ा था, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, इस्लाम। ना डेमोक्रेसी आई, ना जो सोशलिज्म आई वो स्टेट ब्यूरोक्रेसी बन गई, उसके साथ आवाम का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इस्लाम में तो सिवाय एक कानून पास करने के जो डिवाइसिव रहा है बहुत, उन्होंने और क्या किया। तो उसके बाद प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई। लिबरल पॉलिटिक्स तो इस किस्म की कंजर्वेटिव सिचुएशन में नहीं, हमेशा राइट विंग पॉलिटिक्स रही है। अब आप आइए कि जी हमारी जो एजुकेटेड क्लासेस हैं उनका जो रोल रहा है,
तो पहले दिन से वही रोल है, दे आर एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस। तालीम भी उन्हीं के पास है जो कि जिनके पास पावर है, और जिनके पास पावर है वो सारा पावर उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है और वो इधर उधर होने नहीं देते। पुराने ज़माने में हम कहते थे कि सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के पास पावर है, क्योंकि लाइसेंस भी वही देते थे, इजाज़त भी वही देते थे, डीसी के चक्कर, दफ्तर के चक्कर भी लगवाते थे, एंड सो ऑन, सारा कुछ उनके पास था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे सिविलियन रूल शुरू हुआ तो फिर लोकल गवर्नमेंट भी आनी शुरू हो गई। मगर जब लोकल गवर्नमेंट आई, जो कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, ये जो रीसेंट टाइम्स हैं इसके अंदर, वो भी ख़त्म कर दी गई। वो जब फ़ौजी आते हैं तो वो लोकल गवर्नमेंट को क्यों अहमियत देते हैं, बिकॉज वो ये MNAs और MPS से काम नहीं करना चाहते, और लोकल गवर्नमेंट जो है वो उनका मसला हल करती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यू आर राइट, बट कि आर रूलिंग क्लास हैज़ अबैंडन्ड द पीपल ऑफ दिस कंट्री, इसमें कोई शक ही नहीं है। यही तो मायूसी है कि रूलिंग क्लासेस अबैंडन नहीं करती आवाम को, साथ लेके चलती हैं। वो और बात है कि यूरोप के अंदर भी, वेस्ट के अंदर भी, अमेरिका में इनक्वालिटी बढ़ती जा रही है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जिसकी वजह से उसको वोट मिला है, वो इसीलिए मिला है ना, बिकॉज वहाँ ये जो सारी कोस्टल सिटीज़ हैं अमेरिका की, जो लिबरल सिटीज़ हैं, उसके ख़िलाफ़ एक बैकलैश आई है कि जी अच्छा, आप बड़े कॉस्मोपॉलिटन हैं, आप ग्लोबल ट्रेड में बिलीव करते हैं, ग्लोबलाइजेशन में ट्रीट करते हैं, आप वेक के वोक ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, ये तो ट्रेडिशनल अमेरिका मानता नहीं है, तो रिएक्शन आया है। तो मैं समझता हूँ कि हर जगह पे दुनिया में लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी रिट्रीट पे है, पीछे हट रही है, और राइट विंग बढ़ रही है, और इकोनॉमिक इनक्वालिटी बढ़ रही है, कैपिटलिज्म जो है वो फेल हो रही है, मगर कोई इसके अल्टरनेटिव सोल्यूशन किसी को नज़र नहीं आ रहा। और मेरा ख्याल है आज के लिए इतना खाता, ठीक है, वक्त नहीं वक्त खत्म हो गया, वरना सवालात की तो एक और लिस्ट तैयार पड़ी है। ये करने चाहिए वीडियो मैसेजेस की वजह से हमारी शो की क्वालिटी, अपनी तस्वीर लगाया करो, ऐसी भी देखिए कौन है। आज हमने काफ़ी लोगों को देखा और हमें अंदाज़ा भी हुआ कि किस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के बादशाह शहरी जहाँ पर भी बैठे हैं पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से उनको कितनी तशवीश है। आप वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज या रिटन मैसेज कोई भी भेजना चाहें, आपके सामने ये नंबर है, इस पर अपने सवालों के ज़रिए हम तक पहुँचे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।